بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. سورۃ الاحقاف 26واں پارہ. سورۃ الاحقاف کے 4 رکوع ہیں، 35 آیات ہیں، 644 کلمات ہیں، 2595 حروف ہیں. یہ سورت مکی زندگی کے آخری سالوں میں نازل ہوئی اور حوامیم گروپ کی آخری سورت ہے. اور اس سورت میں خاص طور پر اللہ کی بات قبول کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کا فرق بتایا گیا ہے کہ قبول کرنے والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور قبول نہ کرنے والے کیسے ہوتے ہیں. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تنزیل الکتابی، کتاب کا نازل کرنا، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے. پچھلی سورت کا اختتام بھی انہی صفات پر ہو رہا تھا اور اس سورت کا آغاز بھی انہی صفات کے ساتھ ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، اس اللہ کا کلام ہے جو قاہر، غالب، قادر اور نہایت حکیم ہے، حکمت والا ہے، حاکم ہے اور ہر کام کو محکم طریقے سے کرنے والا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. ما خلقنا، نہیں پیدا کیا ہم نے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، واجل مسمی اور وقت مقرر کے ساتھ. اجل کہتے ہیں وقت مقرر کو، اور مسمی کا لفظ تسمیہ سے ہے، اور تسمیہ کا لفظ کس سے ہے؟ اسم سے. اور اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. تو مسمی کیا ہے؟ نام لیا ہوا. لفظی معنی کیا ہے؟ نام لیا ہوا، نیمڈ. جو چیز نام لی ہوئی ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ نامزد ہوتی ہے. نامزد یعنی کسی کے نام فکس ہو گئی اور مقرر ہو گئی. تو اسی لیے مسمی کا ترجمہ مقرر کردہ بھی ہوتا ہے اور معین کے معنوں میں آتا ہے. تو اجل مسمی، معین، مقرر، نامزد وقت، یعنی فکس ٹائم ہے، نہ وہ زیادہ ہوگا اور نہ وہ کم ہوگا. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما انذروا اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے ہیں، معرضون اعراض کرنے والے ہیں. جس چیز سے ان کو خبردار کیا گیا ہے وہ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں. وہی چیز جس پر ان کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی وہ اسی سے غافل ہیں. یہاں پھر وہی مضمون دہرایا گیا جو پیچھے بھی آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق
اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز، وما بینہما، ہر چیز انکلوڈنگ انسان، حیوان، تمام کی تمام مخلوقات، ان سب کی تخلیق حق کے ساتھ ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک مقصد کے ساتھ ہوئی ہے۔ حق کا اپوزٹ کیا ہے؟ باطل۔ باطل کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، بیکار، عبث، کھیل تماشا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے انکلوڈنگ اس، بیکار نہیں بنائے، کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے، یہ میننگ لیس نہیں ہے، بلکہ یہ سب کیا ہے؟ بامقصد ہے۔ اور ان چیزوں کی تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا کہ کیوں بنایا۔ مثلا عقل مند لوگوں کی صفت سورۃ آل عمران میں بیان ہوئی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان و زمین کی تخلیق، رات دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں، یعنی بیکار نہیں یہ سب کچھ، بلکہ کیا ہے؟ ان میں نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ کون ہے عقل مند؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ عقل مند لوگ غور و فکر کرنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ کیا ہے؟ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، یا اللہ یہ سب بیکار نہیں ہو سکتا، سبحانک، پاک ہے تو کہ کوئی بیکار کام کرے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک مقصد اور ایک کام کے لیے ہے، اور ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ اس مقصد کو جان لیتے ہیں اور پھر فوراً ان کی انجام پر نظر چلی جاتی ہے، کیونکہ عقل مند لوگوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ انجام کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جس چیز سے وہ ڈرائے جاتے ہیں وہ اسی سے منہ موڑتے ہیں، ڈرنے والی چیزوں سے وہ بھاگ نکلتے ہیں۔ جو ہی ان کی عقل ان کو بتاتی ہے کہ دیکھو ہر چیز کا ایک اینڈ ہے، تمہاری زندگی کا بھی ایک اینڈ ہے، اور اینڈ ایسی تھوڑی ہو جائے گا کہ جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ مثلا آپ اگر سارا دن کچن میں کام کرتے رہیں اور شام کو آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں بنا، تو اس ایکٹیویٹی کا کیا مطلب ہے؟ یوز لیس۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ تو اسی طرح آپ ساری زندگی بھاگ دوڑ کریں، محنت کریں، کام کریں، اور اینڈ آف دا ڈے کوئی نتیجہ بھی سامنے نہ آئے۔ تو اگر کوئی انسان بھی ایسا کام کرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ نہ سمجھ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتا ہے کہ اتنا کچھ بنا کے اور پھر یوں ہی چھوڑ دے اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نہ نکالے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل قرآن مجید کی ابتدا میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ہے مقصد، اس لیے سب کچھ بنایا ہے، تمہیں بنایا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا۔ یہ سب کچھ اس نے بنایا ہے، مقصد کیا ہے؟ کہ اس کو پہچانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور پھر سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جس نے پیدا کیا اور پھر اس نے ہر چیز کو درست بنایا۔ تو جس نے بنایا یہ سب کچھ، جس نے سب کچھ تخلیق کیا، اس نے ہمیں کیا بتایا کہ کیا کرو؟ اسی کا نام لو۔ سبح اسم ربک الاعلی، کیوں؟ اس لیے کہ الذی خلق فسوی، اس نے تخلیق کیا سب کچھ، اسی کی تسبیح کرو۔ تو یہاں بھی کیا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق بیکار نہیں ہوئی، کسی مقصد کے ساتھ ہوئی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ خالق کو پہچانا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورۃ الکہف میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ گویا دنیا بھر کی زینت کس کے امتحان کے لیے؟ لنبلوہم، انسان کے امتحان کے لیے۔ اور سورۃ الملک میں تو واضح طور پہ فرما دیا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب دیکھیے کہ اس میں صرف مادی چیزوں کی تخلیق کی بات نہیں، خلقنا السماوات اوپر کی بات کی، والارض نیچے کی بات کی، وما بینہما کہہ کے ہر چیز کی بات کی، اور اس میں زندگی کی تخلیق بھی اور موت کی تخلیق بھی، انسانوں کی بھی اور باقی دنیا بھر کی زینت اور رونق، ہر چیز کی تخلیق، کہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے، جو بھی تم استعمال کر رہے ہو،
اور جو کچھ بھی تم پر گزرتا ہے یہ سب ایسے ہی نہیں ہو جاتا. سب کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں ہو رہا کہ ایک چیز شروع ہوگی اور پھر بغیر کسی مقصد کے اینڈ ہو گئی. نہیں، بلکہ کس لیے یہ سب کچھ؟ ہر چیز کس لیے بنائی؟ انسان کے لیے بنائی. خلق لکم ما فی الارض جميعا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. سب کچھ کس کے لیے بنا ہے؟ یہ انسان کے لیے. اور انسان کس کے لیے بنا ہے؟ اللہ کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. امتحان کس چیز کا؟ کہ وہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایکم احسن عملا، اچھے عمل کس کے ہیں، اور اچھے اعمال پر پھر کیا کریں؟ جزا دے. اسی لیے سورۃ النجم میں آتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنِ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں، تاکہ جزا دے ان کو جنہوں نے برا کیا، یعنی تاکہ برا کرنے والوں کو ان کی جزا دے، اور احسن کرنے والوں کو، اچھا کرنے والوں کو اچھی جزا دے. یہ مقصد ہے ان سب چیزوں کی تخلیق کا. آپ اس کو امیجن یوں کریں، آپ حوامیم ہی میں پڑھا سورۃ فصلت میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 4 دنوں میں پیدا کیا، پھر آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کے اندر ساری نعمتیں رکھی، اور پھر ان ساری نعمتوں کو رکھنے کے بعد پورا ایک اسٹیج تیار ہو گیا تو پھر کس کو پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کیا. ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی. یہ لو سب کچھ، سارے خزانے تمہارے پاس ہیں، استعمال کرو، لیکن دینے والے کو نہ بھولو. ایک مقرر وقت کے لیے سب کچھ بنا ہے، اور ایک خاص ٹائم پیریڈ کے ساتھ تمہیں پیدا کیا گیا ہے. تمہیں بھی واپس آنا ہے اور یہ ساری چیزیں بھی واپس وائنڈ اپ کر دیں گی. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. آسمانوں کو پھیلایا پھر ان کو سمیٹ لے گا اللہ تعالیٰ واپس. زمین کو پیدا کیا، اس کو واپس سمیٹ لے گا. قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی یہ سب چیزیں. اور پھر اس وقت کیا ہوگا؟ انسانوں کو جو عقل اور شعور دے کے پیدا کیا، اب ان کا حساب ہوگا. اب بتاؤ، یہ جو نعمتیں اتنی میں نے تم کو دی تھی، انہیں استعمال کر کے تم نے کیا کیا؟ کیا کر کے آئے ہو؟ عقل دی تھی پہچاننے کے لیے اللہ کو، اور نعمتیں دی تھی استعمال کر کے اسی کا شکر ادا کرنے کو. تو یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں بنا اور ایسے ہی ختم نہیں ہو جائے گا بے مقصد. اب آپ دیکھیے کہ مثلاً اگر کوئی شخص بہت بڑی ایک بلڈنگ بنائے، کوئی اس سے پوچھے کس لیے، بس ایسے ہی. اس میں ہر طرح کے خوبصورت ڈیکوریشن کے سامان اور ہر طرح کی مینٹیننس کا بہترین انتظام کرے، اور اگر کوئی پوچھے کہ کس کام کے لیے، تو کہ بس ایسے کھیلنے کے لیے. تو کوئی بھی سوچنے والا کیا کہے گا کہ اتنی بڑی عمارت بنا رہا ہے یہ شخص، کروڑوں لگا رہا ہے، اور یہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیوں بنا رہا ہے، اور یہ کیوں بنی ہوئی ہے، اور اس میں کس کو رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، رہنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. آپ ایک فلیٹ بک کراتے ہیں، گھر بک کراتے ہیں، اینڈ تک سارے مسئلے آپ کو بتائے جاتے ہیں. کب تیار ہوگا، کب آپ کو ہینڈ اوور ہوگا، ٹیکس کتنا ہوگا، قیمت کتنی ہوگی، کتنے عرصے کے بعد کتنی ہو جائے گی، آپ اسے بیچ سکتے ہیں یا نہیں، سب کچھ آپ کو اینڈ تک بتایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا کو بنانے کے بعد سب کچھ بتا دیا پیغمبروں کے ذریعے کہ اس کو ایک خاص وقت تک کے لیے بنایا گیا ہے، تمہیں بھی مقرر وقت تک کے لیے بھیجا جا رہا ہے، پھر سب کو واپس آنا ہے، پھر آ کے حساب دینا ہے، اور سب کو ان کی جزا دی جائے گی. اچھا کرنے والوں کو اچھا اور برا کرنے والوں کو برا. اور سورۃ الحجر میں فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ. کتنی حیرانی کی بات ہے نا کہ آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہم نے ان کو، اور بے شک قیامت آنے والی ہے. یعنی ہر دفعہ ساتھ ہی آخرت کا ذکر آ جاتا ہے، یعنی با مقصد ہے، اور اس کا اینڈ انجام قیامت کے دن ہے. سورۃ صاد میں کیا آتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. ایمان والے یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب کچھ کھیل تماشے کے طور پر ہے. والذین کفروا عما انذروا معرضون. اور ان کا تو حال یہی ہے وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، کہ جس کو نہیں ماننا، جس کی آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کو جس بھی چیز سے ڈرایا جائے ان کو اثر ہی کچھ نہیں، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، اور کسی نشانی سے وہ کوئی بھی سبق نہیں لیتے. پھر فرمایا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من
قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل کہہ دیجیے، ارأیتم کیا غور کیا تم نے، ما تدعون من دون اللہ جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یعنی بنانے والا خالق تو اللہ تھا، حق یہی تھا کہ تم سب اسی کو پکارو، کیونکہ جو خالق ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، یہ دوسری جگہ آتا واتخذوا من دونہ آلہہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ تو قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں سے، کیا تخلیق کیا ہے۔ کیا غور کیا تم نے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے؟ خلق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عدم سے وجود میں لانا۔ اب دنیا میں آپ کہیں گے جی فلاں نے یہ چیز بنائی، فلاں اس چیز کا ماہر ہے، فلاں اس کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایڈیسن نے بہت ساری ایجادات کی تھی، لیکن آخر میں اس نے کیا کہا تھا؟ جب اسے کہا گیا کہ تم نے اتنا کچھ انوینٹ کیا تو اس نے کہا کہ نہیں، اصل انوینٹر وہ ہے، میں تو ایک ایسا انسان بھی بنانے پہ قادر نہیں کہ جس کے پاس عقل نہ ہو اور وہ حماقت کی باتیں کر سکے، عقل والی باتیں تو بہت دور کی بات ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جو کچھ بھی بنا دے وہ کس چیز سے بنا رہا ہے؟ اللہ ہی کے بنائے اسے بنا رہا ہے۔ لوہا اللہ نے اتارا، اگر اللہ لوہا نہ اتارتے تو بھلا آپ جہاز بناتے، فیکٹریاں لگاتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ درخت نہ اگاتا، لکڑی نہ ہوتی، کہاں سے آپ شپ بناتے، کہاں سے آپ بہت ساری چیزیں تیار کرتے؟ وہ آگ نہ پیدا کرتا ہے، کیا کر سکتے تھے آپ؟ اور یہ سب کچھ بنا دیتا اور آپ کو عقل نہ دیتا تو کیا بنا لیتے آپ؟ عقل اسی کی، توفیق اسی کی، باقی سب چیز اسی کا۔ تو جب ہر چیز اسی نے بنائی ہے، کسی اور نے کچھ بنایا نہیں، تو پھر تم کسی اور کو اس کا شریک کیسے کرتے ہو؟ ام لہم شرکن فی السماوات، اگر زمین میں نہیں تو کیا آسمان میں ان کے کچھ شیئرز ہیں؟ کیا وہاں شراکت ہے؟ یہاں نہیں آپ کو پتہ چل رہا کہ انہوں نے کچھ بنایا ہے، تو پھر کیا آسمان میں کچھ بنایا ہوگا جا کے؟ جو زمین پہ نہیں کچھ بنا سکا وہ آسمان پہ کیا بنائے گا جا کے؟ ایتونی بکتاب، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب، من قبل ھذا، جو اس سے پہلے آئی ہو۔ کس سے پہلے؟ قرآن سے۔ او اثارۃ من علم، یا کوئی علمی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ شرک کے لیے کوئی نقلی یا عقلی دلیل لاؤ، اگر تمہیں خود نظر نہیں آتا تو پھر کوئی کتاب لاؤ جس میں سے پڑھ کے بتاؤ۔ اب یہاں ایتونی بکتاب من قبل ھذا کی بات ہوئی، یعنی پہلے انبیاء کی تعلیمات کا کچھ حصہ لاؤ کہ جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہو۔ اصل میں اثارتن کا لفظ جو ہے نا اثر سے ہے، اثر کہتے ہیں نشان کو جس کا اثر باقی رہ گیا، اور اثارت من علم وہ علمی بات، وہ روایت یا تحریر جس کا کوئی اثر باقی رہ گیا ہو۔ اصل میں علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نالج کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ریویلڈ جو انبیاء کے ذریعے بندوں کو دیا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے اسٹیبلش نالج جو انسانی تحقیق اور تجربے سے ثابت ہوتا ہے۔ پہلے کو نقلی کہتے ہیں، یعنی نقل در نقل ٹرانسمٹ ہوتا ہوا آتا ہے، اور دوسرے کو عقلی کہتے ہیں، یعنی لوجک کے ذریعے جو چیز پروف کی جاتی ہے۔ اب یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم شرک کرتے ہو تو اس کے لیے دلیل دو، ہاتھو برہانکم، دلیل یا تو تم کسی مذہبی کتاب سے لاؤ ریویلڈ نالج میں سے، یا پھر تم اسٹیبلش نالج میں سے لاؤ جو دنیا میں تحقیقات ہوئی ہیں اور واقعی تجربے سے ثابت ہو گئی ہیں باتیں، ان میں سے کوئی دلیل لاؤ جو بتائے کہ ایک کے سوا کوئی اور بھی شریک ہے اس کائنات کا انتظام چلانے میں۔ کہیں نہیں ہے ایسی کوئی بات، یعنی شرک ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے نہ کوئی نقلی اور نہ کوئی عقلی کوئی بھی دلیل موجود نہیں۔ دونوں قسم کے علوم شرک کی تردید کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں۔ سورۃ لقمان میں بھی آتا ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، پھر دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا ہے انہوں نے جو اس کے سوا ہے، اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ سورہ سبا میں آتا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لهم منہم من ظہیر، ایک ذرہ تک کسی اور نے پیدا نہیں کیا اور نہ کوئی اور اس کا مالک ہے۔ جب کوئی خالق نہیں، جب کوئی اور مالک نہیں، تو معبود کہاں سے ہو گیا؟
آخر شرک کیوں کرتے ہو؟ اب دیکھیے کہ آخری درجے تک سمجھا دیا گیا، لیکن اگر کوئی پھر بھی نہ سمجھے اور محض وہم گمان سے کام لے کر اور ہستیوں کو اللہ کا شریک کر دے، تو اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں۔ اسی لیے آخر میں کہا ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر دلائل لاؤ۔ اب دیکھیے کہ قرآن کا انداز کتنا سائنٹیفک ہے، کسی بھی اپنے دعوے کو پروو کرنے کے لیے یا تو کسی اوتھینٹک کتاب ریویلڈ بک میں سے کچھ پیسج نکال کے لاؤ، یا پھر پروون نالج جو ہے اس میں سے اسٹیبلش نالج جو ہے وہاں سے کوئی چیز لے کر آؤ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک کیے ہوئے ان کے پاس ان دو میں سے کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کی دلیل صرف کیا ہوتی ہے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، محض تخیلات، صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن اضل، اور کون بڑا گمراہ ہے، ممن، اس سے جو یدعو پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اور کون ہے؟ من لا یستجیب لہ، جو نہیں جواب دیں گے اس کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ یہ نہیں کہ ابھی تک نہیں دیا تو آئندہ دے دیں گے، کوئی طریقہ نکل آئے گا، نہیں، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ وہم، اور وہ بےچارے تو ان دعائہم، ان کی دعاؤں سے، غافلون، غافل، بے خبر ہے، وہ تو ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہے۔ اب اس میں کوئی شک بھی نہیں، آپ دیکھیے کہ پکارنے سے کس طرح بے خبر ہے۔ پتھر کے بتوں کو اگر کوئی پکارتا ہے تو وہ بےچارے کچھ بھی نہیں سنتے، اسی طرح مرے ہوئے انسانوں کو اگر کوئی پکارتا ہے تو وہ بھی نہیں سنتے، زندہ نہیں سنتے تو مرے ہوئے کیا سنتے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ ہو جائیں گے ان کے دشمن۔ کون کون کس کا دشمن ہو جائے گا؟ جن کو وہ پکارتے تھے، وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا تم کو کہ تم ہمیں پکارو۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور تھے وہ ان کی عبادت کے انکاری، وہ تو ان کی عبادت سے ہی انکار کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، عباد اللہ الصالحین، ان میں سے کبھی کسی نے یہ چاہا ہی نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی ان کی طرف توجہ کرے، اور کوئی بھی اس بات کی ذمہ داری نہیں لے گا، کیونکہ انہوں نے تو اس بات کی کبھی نہ تعلیم دی ہے اور نہ ہی کبھی اس پر لوگوں کو انکریج کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تو کیا جواب دیں؟ سبحانک، میرے لیے تو جائز ہی نہیں کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہیں گے کہ جب تک میں زندہ تھا تو ہی ان کا نگہبان ہے، تو ہی ذمہ دار ہے، میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو۔ تو نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ عزیر علیہ السلام اور نہ دیگر صالحین کبھی کسی نے نہیں کہا، بلکہ ان کی ساری زندگیاں کس میں لگی، انہوں نے اپنی جانیں کس میں دی کہ لوگ ایک اللہ کو پوجیں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ تو عباد اللہ صالحین، یہ تو کہیں گے ہی، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ شیاطین بھی بڑی ذمہ ہو جائے گی۔ شیطان کیا کہے گا؟ دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے میری بات مان لی، مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ سورۃ القصص 63 میں آتا ہے تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کام آنے کی بجائے الٹا وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، الجاسیہ 10 میں بھی پڑھا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے ان آیات کا؟ کہ سب سے بڑی گمراہی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہے عبادت میں، اور خصوصاً دعا مانگنے میں، مدد مانگنے میں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کو ٹیلی فون لگوانا ہو اور آپ بینک کال کریں، کیا ہوگا؟ آپ انہیں کال کر کے کہیں مجھے ٹیلی فون لائن چاہیے، وہ کیا کہیں گے؟ آپ آر یو کریزی؟ یہ دنیاوی معاملات میں تو ہم ایسی حماقت کرتے ہی نہیں، بار بار نمبر چیک کرتے، اچھا کہاں کر رہے ہیں، اور اگر غلطی سے کہیں اور چلا جائے نمبر تو کتنی دفعہ سوری کرتے ہیں کہ نہیں ہماری یہ نیت نہیں تھی، یہ تو بس ہو گیا ہم سے۔
بھول ہو گئی، لیکن جو مدد کر سکتا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو کال کرتے رہتے، کہیں اور نمبر ڈائل کرتے رہتے، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک ان کی مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا، ان کا ٹیلی فون نہیں لگے گا، کیونکہ انہوں نے غلط جگہ اپلیکیشن بھیجی ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ محکمے والے نہیں، خود، بلکہ وہ تو الٹا، اگر آپ ایک سے زیادہ دفعہ ان کو تنگ کریں گے تو کیا کریں گے؟ کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین۔ جب آخرت کا معاملہ ہوتا ہے تو عقل کہیں کھو جاتی ہے، پھر بھول جاتے ہیں کہ مشکل حل کرنے والا کون ہے، ہماری ضروریات کون پورا کرے گا، رازق کون ہے۔ شیطان انسان کو یہاں سے بے وقوف بناتا ہے، اور جب انسان شرک کرتا ہے تو سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں غلو کر کے جب مدینہ جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا، جب حج پہ جاتے ہیں تو کھلم کھلا کہہ رہے ہوتے ہیں مدینے والے نے بلایا۔ یہ جملہ کتنا عام ہے جو آپ کے کانوں نے بھی سنا ہوگا، تو کتنا کھلا کھلا شرک کرتے ہیں، بھر دے جھولی میں، یعنی جو باتیں اللہ سے کہنی چاہیے وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ تو شرک جو ہے یہ سب سے بدترین چیز ہے جس میں کوئی مبتلا ہو، اور پھر جب انسان نفس کی ایسی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، تو پڑھ لکھ کر بھی بعض اوقات انسان اندھا بہرا ہو جاتا ہے۔ پرسوں تفسیر پڑھ رہی تھی، کتنی نون تفسیر ہے، کتنے خوبصورت والیوم ہے، اور لکھا ہوا کیا ہے اس میں، انہوں نے علامہ آلوسی کو کوٹ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جو ہے یا آپ کی جو قبر کی جگہ ہے وہ ہر جگہ سے زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ اب جو لوگ یہ تفسیریں پڑھیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جس علامہ صاحب نے یہ لکھی ہو تو بہت ہی بڑے عالم فاضل تھے، اور وہ ایک اور علامہ کو کوٹ کر رہے ہیں۔ وہ قرآن کی آیت نہیں دیکھیں گے کہ اوپر کیا لکھا ہے، وہ نیچے کی تفسیر دیکھ کر، تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنی عربی جاننے والا شخص اور اتنا پڑھا لکھا شخص آخر ایسی بات کیا سوچ کے کوٹ کر رہا ہے؟ کیا قلم کام نہیں جاتا یہ لکھتے ہوئے بھی؟ لیکن جب انسان خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے تو پھر اضلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود بھی اللہ اس کو بھٹکا دیتا ہے۔ تو یہ جو شرک کا معاملہ ہے بے حد نازک ہے، اور اس میں انتہائی محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کان کھڑے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سیاہ رات میں جیسے سیاہ پتھر پہ سیاہ چوٹی چلے اس طرح وہ سرایت کر جاتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کے منہ نے کیا بولا اور کیا لکھا۔ تو اس سے بڑھ کر تو بھٹکا ہوا کوئی ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارے، جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دیں گے، اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی ان کو پکار رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ جن کو پکار رہے تھے وہ الٹے ان کے دشمن بنیں گے۔ تمہیں کس نے کہا تھا ہمیں پکارو؟ اللہ کو چھوڑ کے ہمیں پکارتے تھے تم، اور ہم تمہاری عبادت کا انکار کرتے، کانوا بعبادتہم کافرین۔ دنیا میں بھی انکاری تھے، وہ ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، اور آخرت کے دن بھی انکاری ہو گئے۔ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات روشن واضح کھلی، قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للحق، حق سے، یعنی سچی بات کو، لما جاءہم، جب آتا ہے ان کے پاس، هذا سحر مبین، یہ تو بلا جاتا ہے، یعنی جب سچی دلیل اللہ کی بات اور برہان واضح ان کے سامنے آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو انہوں نے جادو قرار دیا، ان کی بات کو انہوں نے رد کر دیا، مذاق۔ ایسے لوگ جن پر شیطان حاوی ہو جائے اور جو نفس کے غلام بن جائیں، ان کو کھلی کھلی آیات بھی نظر نہیں آتی۔ ہم یقولون افطرا ہو، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ کون کہتے ہیں؟ آپ کے مخالفین، کہ اس قرآن کو آپ نے خود گھڑ لیا۔ افطرا کا لفظ جو ہے نا میرے یہ سے ہے، فریون، فریون کا معنی ہوتا ہے چمڑے کا سینہ، یا درست کرنے کے لیے کاٹنا۔
ٹکڑا ہوتا ہے نا جو جانور کے اوپر سترا ہوا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بے ربط سا پٹا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس کو پھر سیدھا کرنے کے لیے باقاعدہ کاٹا جاتا ہے، یعنی اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کو پراپر استعمال میں لانے کے لیے، تو اس کے لیے لفظ فری استعمال ہوتا ہے۔ یہی لفظ جب افرا بنتا ہے، افرا باب افعال میں پہلے مجرد تھا، اب مزید بنا، تو مانا ہوتا ہے خراب کرنے کے لیے کاٹنا۔ کون سی صفت، کون سی خصوصیت آئے گی؟ سلب۔ باب افعال کی پہلی خصوصیت تادیہ ہے، پھر سلب ہے۔ سلب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو مجرد میں مانا تھا وہ اس میں سے نکل گیا۔ افراد جو ہے افعال میں کیا ہے، اس میں سلب ہے۔ سلب کا کیا مانا ہے کہ وہ جو درست کرنے کے لیے کاٹنا تھا، اب وہ کیا، وہ خراب کرنے کے لیے کاٹنا، اسی مادے سے۔ اور جب یہ افترا بنتا ہے، باب افتعال آتا ہے، تو اصلاح اور فساد دونوں معنوں میں آتا ہے، لیکن زیادہ تر فساد کے معنوں میں آتا ہے اور خرابی کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ تر جب افترا کا لفظ ہم پڑھتے ہیں تو فوراً ہمیں جھوٹ اور شرک اور اس طرح کی چیزیں یا من گھڑت باتیں، اس طرح کے معنی ہمیں فوراً آنے لگتے ہیں۔ تب آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کہ اب آپ کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ شروع سے روٹ پڑھ رہے ہیں، پڑھ پڑھ کے پڑھ چکے۔ اب کیا ہے کہ ایک ہی روٹ مجرد میں ہوگا، ایک معنی دے گا، جب وہ مزید میں جائے گا تو مزید کے جس باب میں جائے گا وہ معنی وہ شکل اختیار کرے گا۔ تو تھوڑی تھوڑی اگر خصوصیات یاد ہو تو پھر انسان حیران پریشان نہیں ہوتا کہ ہے یہ میں نے تو یہ پڑھا تھا اور یہ تو یہاں غلط لکھا ہوا ہے۔ اگر تھوڑی شد بدھ ہو تو انسان پھر اس کو بہتر طور پہ سمجھ لے۔ بہرحال، ام یقولون افطراہ، وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گھڑ لیا، یعنی قرآن کو اس نے اپنے پاس، یعنی جھوٹ گھڑنا، یعنی خرابی اور فساد کے معنوں میں۔ قل ان افتریتہ، آپ کہیے ان کو کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو نہیں تم مالک ہو سکتے میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کی۔ ویسے تو ان کو چیلنج بھی کیا گیا تھا، ام یقولون افطراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، سورۃ یونس میں آتا ہے، سورۃ ہود میں آتا ہے ام یقولون افطراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تم بھی گھڑ لاؤ پر 10 ایسی صورتیں مقابلے میں۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ چیلنج نہیں دیا جا رہا، ایک اور 10 کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں کہا جا رہا ہے اگر میں اس کو گھڑتا تو مجھے چھوڑا نہ جاتا۔ اس کی وضاحت ایک اور جگہ پر ہوتی ہے، سورۃ الحق آیت 44 سے 47، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر آپ ہم پر کچھ باتیں گھڑ کے کہتے أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر ہم اس طرح کی گردن کاٹ ڈالتے اور تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روک نہ سکتا۔ کیا فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو مجھے اللہ سے بچا نہیں سکتے تھے۔ وہ عالم بما تفیدون فی، وہ خوب جانتا ہے تم جس چیز میں مشغول ہوتے ہو۔ تفیدون کا لفظ ہے نا، یہ افاظہ سے ہے، طواف افاظہ، افاظہ کا لفظ ہے نا فے یہ زواد سے فیض، فیض کہتے ہیں پانی کا اچھل کے نکلنا، فیض یاب، تو باتوں میں خوب مشغول ہونے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں باتیں کرتے ہو اور باتوں میں مشغول ہوتے ہو، سب اللہ کو پتا ہے۔ کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، کافی ہے اس کا گواہ ہونا میرے اور تمہارے درمیان، میں جو کر رہا ہوں وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، تم جو کر رہے ہو وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا اس کو پتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا جاننا، کیونکہ گواہی کس کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ جاننے کی بنیاد پر، اس کا جاننا کافی ہے۔ وہ الغفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كفرتم وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل کہہ دیجئے ما کنت، نہیں ہوں میں من الرسل، کوئی نیا رسول، بدعن کا لفظ بدع، کسی چیز کی ابتدا کرنا، کوئی ایسی چیز بنانا جس کی مثال یا نمونہ پہلے سے موجود ہو، تو بدعا کسی چیز یا سلسلے کا آغاز کرنے والا۔ تو میں پہلی بار کوئی
رسالت کا سلسلہ نہیں شروع کر رہا، میں کوئی نیا انوکھا رسول نہیں ہوں، نئی باتیں نہیں کر رہا، وما ادری، اور میں نہیں جانتا ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، اتبع الا ما یوحی الیہ، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر بنانے والا کھلم کھلا، یعنی اے لوگوں جو تعلیم میں تم کو دے رہا ہوں وہ دراصل ایک کنٹینیویشن ہے پچھلے انبیاء کی تعلیم کی، اور میرا کام کیا ہے کہ جو مجھے بتایا جائے تمہیں بھی پہنچاؤں اور خود بھی اس کی پیروی کروں، اور جہاں تک اس کا نتیجہ اور انجام ہے تو وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں سے ایک بہت بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر پہنچانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے انجام بتانے والے نہیں، غیب کا علم نہیں رکھتے، اور ہمیں بھی کسی کے بارے میں یہ اجازت نہیں کہ یقینی طور پر اس کا انجام متعین کریں، انجام کا کہیں کہ فلاں تو جنت میں جائے گا، فلاں جنتی ہے، فلاں شہید ہے، فلاں ایسا ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب یاد ہے کہ ایک شخص کو تیر لگا تھا اور وہ جب بہت ہوا تو لوگوں نے کہا شہید، تو آپ نے فرمایا "تمہیں کیا معلوم کہ اس پر کیا گزر رہی ہے؟ ایک مال غنیمت کی چادر چرانے کی وجہ سے اس پہ آگ کی چھتریاں چاہ رہی ہیں، اس کو شہید سمجھ۔ تو کسی کے بارے میں ہم کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، لیکن کتنا عام ہے ہمارے ہاں کہ ذرا کسی کو کچھ ہو جائے فوراً کیا کہنا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون شہید ہے اور کون نہیں ہے، حتمی اور یقینی بات اللہ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی نیک انسان فوت ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ اچھا وقت، کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو اس کے ساتھ ضرور ہی اچھا کرے۔ اس کے بارے میں بخاری میں ایک بہت واضح حدیث ہے، خود اللہ جو ایک انصاری خاتون تھی، بھی کی تھی، تو مدینہ میں رہتی تھی، پورا ڈالا گیا اس کے ساتھ ہوگا، تو ساتھ میں جو تھے مہاجر، وہ کہ وہ ہمارے پاس رہنے لگے، پھر سے ہم نے ان کی خاطرداری کی کہ وہ فوت ہو، ہم نے انہیں کفن کرنا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے، اس وقت میں نے کہا اب اس طرح اللہ تم پر رحم کرے، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں عزت دی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت دی؟ میں نے عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان نہیں، تب آپ نے فرمایا عثمان بن مظعون کی موت پر مجھے اس کی بھلائی کے ساتھ کچھ اللہ کی قسم، میں اللہ کا رسول ہوں، میں بھی نہیں جانتا، اور اللہ کہتی ہیں کی قسم اس کی کسی کی ایسی تعریف نہیں ہے۔ کل کا معاملہ اللہ کے پاس، ہمیں جس پاس کرنے کی ضرورت نہیں، مالک یوم الدین، کسی کو جہنم میں پہنچانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو یہ کہنا جائز ہوتا تھا کہ فلاں جہنمی ہے اور فلاں منافق ہے، فلاں ایسا اور فلاں ویسا ہے، جو غیب کے معاملے کو ہونے چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جس پر ہم سب کو محتاط رہنا چاہیے کہ ہماری زبانوں سے حق کے سوا کچھ نہ نکلے، لیکن اس کے حق اور ناحق ہے۔ قل ارأیتم کیا سوچا تم نے اور کیا تم نے، ان کان من عند اللہ، کہ اگر ہے وہ اللہ کی طرف سے، وکفرتم بھی، اور تم نے اس کا انکار کیا، کون اللہ کی طرف سے؟ قرآن، تم کہتے اس کو گھڑ لیا رسول نے اور کوئی نئی باتیں کر رہا ہے یہ نہیں، اگر تم سوچو اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا، واہ، حالانکہ شہد شاہد من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص گواہی دے چکا، اللہ مثلی ہی، اس جیسی چیز پر، آمنا، پھر وہ تو ایمان لے آیا، مستکبر تم، اور تم نے تکبر کر لیا، ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورت مکی ہے اور بنی اسرائیل کا ذکر پھر یہاں بھی آ رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ سمجھانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے وہ تو اس طرح کی باتوں کو اللہ کی طرف سے ہی مانتے ہیں، اور تمہارے پاس جو رسول بھیجا گیا اور جو تمہارے اندر ہے صادق و امین، تم اس کے مقابلے میں تکبر دکھا رہے اور اس کی بات مان کے نہیں دے رہے۔ اب یہ ہے کہ یہ شاہد کون ہے،
گواہ ہے جس کی بات کی کہ ایک گواہ نے قرآن کے حق ہونے کی گواہی دی اور تم اس کو نہیں مانتے ہو. اس کے بارے میں بعض نے کہا کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کا کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں مکے میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیل کا شخص تھا جس نے گواہی دی. اور بعض کے نزدیک اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں جو ایک یہودی عالم تھے اور پھر مسلمان ہوئے، اور صحیحین کی روایت سے بھی اس کی تعریف ہوتی ہے اور امام شوکانی نے بھی اس کی تفسیر دی ہے. اور اللہ مثلی سے مراد میں اور آپ کی گواہی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کتاب. لیکن ایک اشکال اس میں باقی بچتا ہے، اور وہ یہ کہ سورت مکی ہے اور عبداللہ بن سلام مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے، تو پھر ان کی بات پہلے سے کیسے کی گئی؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک پیشگوئی کے طور پر بات کہی گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت مدنی تھی جو اس وقت کی صورت میں داخل کی گئی. لیکن یہ کوئی درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ تم نے تکبر کیا، مخاطب جو ہے یہاں پر مکہ والے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ بات اسی قسم کی ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا اہل مکہ کے لیے یہ بات ایک نشانی نہیں کہ اس کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ ابتدا میں تو وہ مانتے تھے، لیکن بعد میں ضد اور تعصب اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. لیکن ان میں سے جو حق پرست لوگ تھے وہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ رسول سچا رسول ہے اور یہ کتاب اللہ ہی کا کلام ہے. اس میں آپ دیکھیے مکہ میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ جو آپ کو لے کر گئی تھی، کس کے پاس لے کر گئی تھی؟ ورقہ بن نوفل کے پاس. وہ عیسائی تھے اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی یہ سچا رسول. نجاشی نے سن کر کیا کہا تھا؟ اللہ کا کلام ہے. آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے تھے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب کے کچھ لوگ اس کو پہچان کر گواہی دے رہے ہیں اور وہ ریلائبل لوگ ہیں، تو تم کیوں اس کا تکبر کر رہے ہو؟ تمہاری تو زبان میں اتر رہا ہے، تمہیں تو زیادہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ سب اچھا ہوتا تو وہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے. یعنی اگر اس قرآن میں اس دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو یہ صہیب رومی، بلال حبشی اور عمار اور یاسر، باقی جو مکہ کے غلام، یہ تمام لوگ ہم سے پہلے اس پر ایمان نہیں لا سکتے تھے، ہم سے پہلے اس کو قبول نہیں کر سکتے تھے. یہ کس کا قول ہے؟ اہل مکہ کا. کس کو کہتے تھے؟ ایمان والوں سے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کیا کہا؟ لو کان خیرا، اگر ہوتا یہ خیر، کیا؟ یہ دین یا قرآن، یہ نبی، ما سبقونا، نہ وہ آگے نکلتے ہم سے، الیہ، اس کی طرف، یعنی اس کو ماننے کی طرف ہم سے پہلے نہیں جا سکتے تھے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب کہ نہیں وہ ہدایت پائے یا ہدایت حاصل کیے اس کے ذریعے، فَسَيَقُولُونَ، پسند قریب وہ کہیں گے، ہذا افکن قدیم، یہ تو پرانا جھوٹ ہے. ہذا افکن قدیم سے کیا چیز مراد ہے؟ قرآن. جیسے اساطیر الاولین کہتے تھے نا، بس اسی طرح، اسی معنی میں. اب دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا تو سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ یا قبول کرنے والوں یا ماننے والوں کی اکثریت کون تھی؟ کمزور طبقہ. ہوتا یہ ہے کہ حق کو سب سے پہلے وہ پہچانتا ہے جس کے اندر یا تو اس کی طلب ہو یا اس کی زندگی میں کوئی خلا ہو یا کمی ہو، ویکیوم ہو، جو اپنے حال پہ راضی نہ ہو. جس شخص کے اندر ایک احساس ہوتا ہے خالی پن کا، وہ ہمیشہ اس کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا نہیں؟ جس کو بھی کسی چیز کی محرومی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ اس محرومی کے احساس کو کسی نہ کسی طریقے سے فلفل کرتا ہے. مکہ کے جو غریب لوگ تھے وہ ایک احساس محرومی کا شکار تھے. ان کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے اس کو فوراً پہچان لیا اور انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ قرآن ہمیں وہ دے سکتا ہے جو آج تک ہمیں کسی نے نہیں دیا، لہذا انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اس کے برعکس وہ لوگ جنہیں دنیا کی دولت، عزت، اقتدار اور بہت کچھ ملا ہوا ہو، وہ کیا ہوتے ہیں عام طور پر؟ دنیا کی محبت میں گرفتار، دنیا مل جانے پر سیٹسفائیڈ، مطمئن، قناعت ہے ان کی.
ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس، لہٰذا عام طور پر وہ حق کو قبول کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا طبقہ ہم سے آگے نکل گیا تو اس کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ تو پہلے محروم لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اور ان کی تو کوئی بہت بڑی سمجھ عقل نہیں، اور اگر یہ اس کو پہلے قبول کر بھی رہے تو کیا ہوا، ہمیں دیکھو ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، اگر یہ اتنی اچھی چیز ہوتی تو کیا ہم اسی میں پیچھے رہتے، اس کو بھی ہم دوسروں سے پہلے لے لیتے۔ تو چونکہ ہم نے اس کو قبول نہیں کیا لہٰذا اس میں کوئی خیر خوبی بھلائی ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک غلط قسم کی دلیل تھی جو وہ اپنے آپ کو دے کر مطمئن کر رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ حق کو پانے کے لیے انسان کو ری کنڈیشننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے خول کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیسے؟ کہ جو اس نے اپنے سیلف میڈ قسم کے خیالات کا تانا بانا اپنے ارد گرد بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو اپنے خول میں رہ رہا ہوتا ہے، اور وہ جو اپنے ہی اندر خوش ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے باہر نکل کے جھانکنے کی ضرورت ہے۔ مثلا اگر آپ کے گھر کی کھڑکیاں دروازے سب بند ہیں اور ساؤنڈ پروف ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا باہر بارش ہو رہی ہے، اور گھر کے اندر ہیٹنگ ایڈجسٹمنٹ موجود ہے، ہیٹنگ اینڈ کولنگ کا سسٹم، تو باہر گرمی ہے تو وہ ٹھنڈا کر دے گا، باہر سردی ہے تو گرم کر دے گا، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ باہر کا موسم کیا ہے۔ باہر کا موسم جاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ باہر جانا ضروری ہے۔ جیسے فزیکلی باہر جانا ضروری ہے، اسی طرح حق کو پانے کے لیے اپنے دماغی خول کو توڑنا ضروری ہے۔ آباء و اجداد کے اور رسم و رواج کے اور ماحول کے جو خول اور جو لیئرز چڑھی ہوئی ہیں ان کو ہٹا کر سچائی کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ٹھیک ہے میرے ماں باپ جو بھی کہتے ہو، مگر مجھے تو یہ ماننا جو یہ یہاں لکھا ہوا ہے، جو یہ سوچ سکتا ہے نا اسی کو حق ملتا ہے۔ معاشرہ جو مرضی کہے، سچ وہ ہے جو یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے وہ خول اتار کے وہ لیئرز ہٹا کر حقیقت کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان اس چیز کے دھوکے میں رہے نا، میں بہت ذہین ہوں، میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت پڑھا لکھا ہوں، اور میں ہر خیر تک پہنچ سکتا ہوں، اور میرا کبھی اندازہ غلط نہیں ہوا، اور میرا کبھی تجربہ غلط نہیں ہوا، اور وہ جو دنیا میں فلاں بڑے بڑے علماء ہیں اور فلاں بڑے بڑے عقل مند لوگ، کامیاب ترین لوگ، وہ کیا سوچتے ہیں مجھے تو وہ سوچنا ہے، پھر حق نہیں ملتا۔ دنیا کے اعتبار سے بڑائی کے جتنے معیار ہیں، جتنے بھی، ان سب کو ایک طرف رکھ کے ذہن خالی کر کے صاف کر کے پھر یہ کتاب پڑھیں بغیر کسی تعصب کے، تب سچائی نظر آتی، تب حق دکھتا ہے۔ بھول جائیں اس وقت کہ میں کون ہوں، میں کتنا پڑھی لکھی ہوں، یا میں کتنی قابل ہوں، یا کیا میرے تجربے ہیں، نتھنگ، سب ایک طرف رکھ کے پھر اس کو دیکھیں یہ کیا کہتا ہے۔ جب یہ اندر اترے گا پھر راستہ ملے گا۔ تو جب تک ہم اپنے خول خود نہ ہٹا سکے سچائی نہیں دیکھ پائیں گے۔ جب بھی ہم کچھ نہیں ماننا چاہتے نا تو فوراً ہم کس کا سہارا لیتے ہیں؟ یا نہیں دیکھتے، فوراً سوچتے اچھا وہ فلاں کیوں نہیں کر رہا، پھر اچھا اگر یہ سچائی ہے تو یہ کیوں نہیں کر رہا۔ اکثر لوگ انہی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں نا۔ قرآن میں سامنے واضح صاف بات لکھی ہوتی ہے، لیکن ہم فوراً کس کا سہارا لے لیتے ہیں؟ کبھی اس کا کبھی اس کا۔ اچھا وہ تو اتنا بڑا عالم ہے، اس کو نہیں سمجھ آئی ہوگی، بھی وہ انسان ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، نہیں سمجھ آئی تو یہ جو لکھا ہوا ہے، تو اس تیز نظر سے پڑھیں گے تو بات بنے گی۔ اب ان کا حال کیا تھا؟ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ سبا میں آپ نے پڑھا، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی۔ یہ مال اور اولاد نہیں ہوتا جس سے تم ہمارا قرب پاتے ہو۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے دنیاوی رونقیں نہیں چاہیے ہوتی، اس کے لیے اندر کا اخلاص چاہیے ہوتا ہے، سچائی چاہیے ہوتی ہے۔ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ،
موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، امام و رحمہ، امام اور رحمت، رہنما اور رحمت، وہذا کتاب، اور یہ کتاب یعنی قرآن، مصدق تصدیق کرنے والا ہے، لسانا عربیا عربی زبان میں، لینذر الذین ظلموا تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا یا اور جرم کیے. سورۃ کہف میں بھی آتا ہے نا، لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، ڈرائے کس سے؟ سخت عذاب سے جو اس کے پاس ہے. کس کو؟ الذین ظلموا، جو بھی اپنے آپ پہ ظلم کرے. وبشریٰ للمحسنین، اور خوشخبری ہے کس کے لیے؟ محسنین کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے. سورۃ کہف میں آتا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہاں کیا ہے؟ بشریٰ للمحسنین. اب یہاں پر بات یہ ہوئی ہے کہ قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب موجود ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اب قرآن کے آنے پر ہر چیز منسوخ ہو گئی ہے. اب ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن. اب دیکھیں جتنے بھی پہلے انبیاء ہیں نا وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتے رہے، لیکن قرآن نے بعد کی بات نہیں کی. کس کی ہے؟ قبل کی بات کی ہے. وَمِن قَبْلِهِ، یہ نہیں کہا من بعدہ، اسی سے ختم نبوت بھی ثابت ہوتی ہے. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ وَهَذَا کتاب مصدق، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی. کس چیز کی تصدیق کرنے والی؟ پچھلی کتابوں کی. لسانا عربیا، اور مقصد کیا آنے کا؟ تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، اور خوشخبری کس کے لیے؟ جو اچھے کام کریں. کون ہے محسن؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے. فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا. ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس سے ملتی جلتی آیت کہاں پڑھی آپ نے؟ فصلت میں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت کے ساتھی. کون؟ جنت والے کون؟ جی جو استقامت اختیار کریں اللہ کو اپنا رب کہہ کر. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ عمل کرتے رہے. دیکھیے کہ استقامت جب ہی آ سکتی ہے جب انسان واقعی اللہ کو اپنا رب مان لے اور اس کے ہر فیصلے کو قبول کرتا جائے اور اس کے ہر حکم پر سر جھکاتا جائے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی کمپلیکس نہ ہو، کسی بھی حکم کو ماننے میں کوئی الجھن یا کوئی کنفیوژن نہ ہو. کسی بھی حکم کے لیے اتنا ہی کہنا کافی کہ اللہ کی بات ہے اور بس. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا، اور وصیت کی ہم نے، تاکیدی نصیحت اور ناصحانہ انداز میں جو کلام کیا جاتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں. تو ہم نے وصیت کی یعنی تاکیدی حکم دیا. کس کو؟ انسان کو. حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. کس بات کا حکم؟ بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ احسانہ، احسان کرنے کا یعنی نیکی کرنے کا. تو گویا والدین کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کا حکم ہے. حملتہ امہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں اچھا سلوک کیا جائے؟ کیونکہ والدین کی اولاد کے لیے مشقتیں بہت ہوتی ہیں، اور خصوصاً ماں کی. والدین اولاد کے لیے بہت سی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور خصوصاً ماں. اور وہ کیا؟ حملتہ، اٹھایا اس کو یعنی اپنے پیٹ میں. امہ، اس کی ماں نے. کرہن، تکلیف سے. کرہ کراہت سے ہے،
ناگواری کے ساتھ برداشت کرنا۔ تو تکلیف اٹھا کر اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، ووضعتہ، اور جنا اس کو، کرہن، تکلیف سے، وحملہ، اور اس کا اٹھانا، حمل، وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، فصل سے، فصل کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا، 30 شہرا، 30 ماہ، 30 ثلاثہ سے، یعنی حمل اور دودھ چھڑانے کی کل مدت 30 ماہ تھی۔ دودھ پلانے کی مدت سورۃ البقرہ میں 2 سال پتہ چلتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک بچے کو 2 سال دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ تو اگر دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہو تو پھر 24 مہینے بنتے ہیں اور باقی 6 ماہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ اگر پیدا ہو تو وہ بچہ حلال کا ہوگا اور وہ زندہ رہ سکتا ہے، سروائیو کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ماں کی تکلیفوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس بنا پر والدین میں سے ماں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم باپ کی نسبت بھی زیادہ ہے، جس کا ذکر یا جس کی تفصیل ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہی پوچھا، آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی جواب دیا، سل امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پہ کیا فرمایا کہ تمہارا باپ، اور اس کے بعد جو قریب تر ہو، پھر جو اس سے قریب ہو، یعنی رشتوں میں بھی درجہ بندی ہے۔ تو گویا ماں تمام انسانی رشتوں میں سب سے بڑھ کر حسن سلوک کی مستحق ہے۔ لیکن عام طور پر دیکھنے میں کیا آتا ہے؟ عمومی طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو اولاد ستاتی ہے یا انسان ستاتا ہے تو وہ ماں ہی ہوتی، حتیٰ کہ باپ کے مقابلے میں بھی ماں کا خون زیادہ چوستے ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں بھی خون چوستے ہیں بچے، اسی کے خون پہ پلتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد بھی اسی کو زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ دکھ اٹھاتی ہے، تو اس کا درجہ اور مقام بھی زیادہ ہے، خواہ پیدائش سے پہلے کا مرحلہ ہو، خواہ پیدائش کے دن کا مرحلہ ہو، یا دودھ پلانے کی مدت ہو، یا پھر بچے کو صاف کرنے کی، نہلانے دھلانے اور اس کے ساتھ جاگنے، اس کی بیماری، اس کے دکھ، اس کی تکلیف میں، نہ صرف یہ کہ اس وقت جب کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے بلکہ ساری زندگی کے لیے۔ جو ہستی اتنی تکلیف اٹھائے اس کے ساتھ حسن سلوک بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اپنی اپنی جگہ غور کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سلوک اپنے والدین کے ساتھ اور خصوصاً ماؤں کے ساتھ کیا ہے۔ کیا واقعی ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر احسان کا حکم دیا جا رہا ہے کہ احسان کرو، اور احسان کا عمومی معنی کیا ہوتا ہے؟ محض نیکی کرنا نہیں بلکہ حق سے بڑھ کر نیکی کرنا، یعنی ہم تو حق بھی ادا نہیں کرتے، کہاں یہ کہ حق سے بڑھ کر کریں۔ اور بات یہ ہے کہ جب انسان حق سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرے گا تو شاید کسی درجے کا احسان کر ہی سکے، کسی درجے کی نیکی کرنے کے قابل ہو سکے۔ اور ماں کی نافرمانی تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماں کی نافرمانی کو۔ لیکن obviously ماں کی فرما برداری یا والدین کی فرما برداری معروف میں ہوگی۔ معروف کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ کیونکہ اگر ماں بھی کوئی ایسا حکم دے جو اللہ کے حکم کے خلاف جاتا ہے تو پھر ماں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو خوش قسمت ہے وہ شخص جسے موقع ملے والدین کو خوش کرنے کا، ان کو راضی کرنے کا۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، اشد شد سے قوت تمیز اور عقل کی پختگی یعنی میچور ایج، وبلغ 40 سنتاً، اور پہنچا 40 سال کو، یعنی 40 سال کی عمر۔ خاص طور پر پہلے جنرل بات ہوئی
کہ اذا بلغ اشدہ یعنی اپنی جوانی کو پہنچا، اور پھر خصوصاً جب وہ 40 سال کو پہنچ گیا. اور 40 سال کی عمر جو ہے یہ بھرپور جوانی کی اور میچیورٹی کی اور پختگی کی عمر ہے. اسی وجہ سے پیغمبروں کو جو نبوت عطا ہوئی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے، کیونکہ اس میں انسان جسمانی طور پر، عقلی طور پر، جذباتی طور پر پختہ ہو چکا ہوتا ہے. اور بڑی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہر لحاظ سے پختگی. تو ایک بچہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور جب اس پر زندگی کے حقائق اچھی طرح واضح ہوتے ہیں، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان خود بھی صرف بچہ نہیں رہتا بلکہ خود صاحب اولاد ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر ماں باپ کی قدر زیادہ آتی ہے. آپ میں سے جو بھی مائیں ہیں آپ سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ ویسے تو ماں باپ طبعی طور پر پیارے ہوتے ہیں اور اللہ نے ایک قدرتی محبت رکھی ہوتی ہے دل میں، یعنی خون کے رشتوں کی ایک کشش ہوتی ہے. لیکن جب انسان خود اس مقام پہ پہنچتا ہے، خود ماں بنتا ہے، اس وقت جو ماں باپ کی قدر آتی ہے وہ اس سے پہلے نہیں آتی. تو اس لیے خصوصی طور پر اس عمر کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس وقت پھر انسان کیا کہتا ہے؟ قال رب اوزعنی، کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا وہ جو تو نے مجھ پر انعام کی، علی مجھ پر، وعلی والدی اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، ترضاہ تو پسند کرے اس کو، یعنی ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند آ جائیں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد میں، یعنی میری اولاد کو بھی نیک بنا. انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، لوٹتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کہا کہ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور یہ نعمت یہاں کون سی نعمت ہے؟ اسلام کی نعمت، کہ مجھے اس نعمت پر شکر کی توفیق دے. وعلی والدی اور جب ان کے والدین بھی مسلمان ہوئے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس پہ تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور ان کی اولاد میں سے بعض دیر سے مسلمان ہوئے تھے، تو جب انہیں والدین کی طرف سے خوشی ملی تو انہوں نے اولاد کی اصلاح کی بھی دعا کی. لیکن یہ صرف ان کے بارے میں نہیں ہے بلکہ عمومی طور پر ہر صاحب عقل انسان کی دعا یہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں اگر کتاب الہی سے پتہ نہ بھی چلے تو انسان کے اپنے اندر کی ایسی آواز ہوتی ہے کہ انسان فطری طور پر ایسی دعائیں مانگتا ہے، یعنی یہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے. اور کس قدر خوبصورت دعا ہے کہ جس میں اپنے لیے بھی دعا مانگی گئی ہے، والدین کی بات بھی کی گئی ہے اور اولاد کی بھی. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور پھر شکر کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وان اعمل صالحا، کہ میں نیک کام کروں. اور نیک کام بھی کیسے کروں؟ جو لوگوں کی نظر میں نہیں، تیری نظر میں برگزیدہ ہوں، ترضاہ، جن سے تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے. اور پھر اس ساری بات کا ذکر کر کے عرض کی وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یعنی مقصد سب سے بعد میں رکھا. پہلے شکر گزاری، اعتراف نعمت کی. شکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نعمت کا اعتراف کرنا. تو اوپر جو بات ہوئی کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ والدین کے ساتھ احسان کرے، تو ان احسانات میں اہم ترین احسان کیا ہو سکتا ہے کہ والدین کو انسان اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور پھر جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں شریک ہو، ان ذمہ داریوں کو بانٹے. کیسے؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر گزار ہوں اس نعمت پر جو مجھ پر کی، اور میں شکر گزار ہوں اس نعمت پر بھی جو میرے والدین پر تو نے کی. یعنی ویسے تو انسان کن نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے؟ جو اس کو خود ملی ہوں، کہ جو کچھ مجھے ملا میں تو اس پر شکر گزار ہونے کا ذمہ دار ہوں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ صرف اپنی نعمتوں پر شکر گزاری نہیں بلکہ ان نعمتوں پر بھی جو والدین کو ملی. نیک اولاد
اپنے طور پر بھی شکر گزار ہوگی، لیکن نیک اولاد والدین کی نعمت سے چونکہ مستفید ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس نعمت پر بھی اللہ کی شکر گزار ہو رہی۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، کتنی بامعنی، کتنی ڈیپ۔ اور پھر آخر میں کیا کہا؟ انی تبت الیک، آغاز میں شکر کیا، یا اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور اختتام پر میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی محض شکر ادا کر دینا ہی کافی نہیں، اگر نعمت کے استعمال میں کوئی کمی بیشی ہو جو کہ ہم کرتے ہی ہیں تو اس پر توبہ بھی ضروری ہے، کیونکہ حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس بات کا اقرار کہ اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں۔ یہ ہے اصل شکر نعمت، کہ انسان ہمیشہ اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ انتہائی جامع دعا ہے، کیونکہ عام طور پر یا ہم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، یا بچوں کے لیے کرتے ہیں، یا پھر اپنے لیے کرتے ہیں، اور اس میں سب کو ہی اکٹھا کر لیا گیا ہے، کیونکہ شکر ادا کرنا جو ہوتا ہے یہ بھی ایک بہترین دعا ہے۔ کسی بھی نعمت پر شکر گزاری اس نعمت کی حفاظت کرتی، اور نہ صرف حفاظت کرتی بلکہ اس نعمت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس لیے محض یہ کہنا کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، یہ دراصل کیا ہے؟ نعمت میں اضافے کی دعا۔ جن لوگوں کا یہ طرز عمل ہو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم، ہم قبول کریں گے ان سے، احسن ما عملوا، احسن جو انہوں نے عمل کیے، ان کے اچھے کاموں کو، ان کی نیکیوں کو، ان کی کوششوں کو ہم قبول کر لیں گے۔ اور قبول کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو برضا و رغبت لینا، خوشی سے لینا۔ عام طور پر اعمال کے لیے آتا ہے یا دعا کے لیے بھی آتا ہے۔ ایسے لوگ جو ایسی دعائیں مانگیں جو ایک طرف والدین کے بھی قدردان ہوں، دوسری طرف اولاد کے لیے بھی فکر مند ہوں، اور ان کا اپنا رویہ بھی شکر، توبہ اور اسلام کا ہو، اطاعت اور فرما برداری کا ہو، ایسے لوگوں کے اچھے کام ہم قبول کر لیتے ہیں۔ ہم سب کتنی فکر کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ٹوٹا پھوٹا کام ہم کریں تو ہم سے قبول کر لے۔ کتنا غم رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کو پسند بھی ہے یا نہیں، قبول ہوگا یا نہیں۔ تو اس کا نسخہ بتا دیا گیا کہ اگر چاہتے ہو کہ اعمال قبول کریں تو کیا کرو؟ ایک طرف اللہ کے شکر گزار ہو، دوسری طرف والدین کے، اور تیسری طرف اولاد کی فکر کرو، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو۔ جو ایسا کرے گا ان کے اچھے عمل ہم قبول کر لیں گے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم تجاوز کریں گے، درگزر کر جائیں گے ان کی کوتاہیوں سے، یعنی ان کے گناہ معاف کر دیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، جنت والوں میں ہوں گے۔ وعد الصدق، سچی بات ہے، سچا وعدہ ہے، یہ بالکل پکی بات ہے۔ الذی کانوا یوعدون، وہ جو وعدہ کیے جاتے ہیں، جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ وعدہ پورا کیا جائے گا، یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ عام طور پر انسان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، تو اس کی ایک ڈاواں ڈول کسی کیفیت ہوتی ہے، اور مسلسل اندر ایک کشمکش رہتی ہے، پتہ نہیں میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، پتہ نہیں اس پر کوئی ثواب ملے گا یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا میری محنت اور کوشش رائے گاں جائے گی، کہیں یہ سب کچھ ضائع تو نہیں ہو جائے گا۔ مسلسل انسان اس بات کی فکر میں رہتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر تمہاری سوچ اور تمہارا اخلاق یہ ہوگا، کیونکہ شکر جو ہے نا وہ خصوصاً دل کا، اور اسلام جو ہے وہ عملی رویے کا نام ہے، یہ اگر طرز عمل ہوگا تو ہم تمہارے اچھے کام قبول کر لیں گے اور تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے۔ اور پھر بھرپور انداز میں کہا وعد صدق، صدق کا وعدہ ہے، سچ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس میں؟ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا پکا وعدہ کر رہے ہیں؟ وہ کیا ایک خاص بات ہے کہ جو انسان کو اس درجے پہ پہنچا رہی ہے؟ بنیادی طور پر انسان کے اوپر دو بڑی ذمہ داریاں ہیں، ایک اللہ کا حق ادا کرنے کی اور ایک بندوں کا حق ادا کرنے کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اور حقوق العباد میں ٹاپ پر والدین کے حقوق ہیں جو اللہ کی عبادت کے بعد ہیں، اور اس کے بعد نمبر 2 اولاد کے حقوق ہوتے ہیں۔
تو جس بندے نے ایک طرف اللہ کا حق ادا کیا اور دوسری طرف بندوں کے حق کے لیے فکر مند رہا تو وہ پار لگ گیا. کیونکہ اگر کوئی اللہ کا حق دیتا ہے لیکن بندوں کے حق کی پرواہ نہیں کرتا، یا بندوں کا حق دینے میں لگا رہتا ہے اور اللہ کا حق بھول جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو داؤ پہ لگا رہا ہے. تو ایک معتدل زندگی کی ضرورت ہے. اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنے والدین اور اولاد کے دین، ایمان اور اسلام کی طرف سے مطمئن ہو اور اس کے لیے فکر کرتا رہے اور دعائیں مانگتا رہے، کوشش کرتا رہے. تو آپ اپنا وہ پہلے دن کا سبق یاد کر لیں کہ جس میں کہا گیا تھا کہ اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. اب ایک دوسرا کردار ہے، کیونکہ معاشرے میں دونوں کردار پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو اللہ کا وفادار ہے اور بندوں کا خدمت گزار ہے، اور دوسرا وہ جو کیا کہتا ہے، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ جس نے کہا اپنے والدین سے اف تم دونوں کے لیے. اف کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں، جہاں والدین کو اف کہنے سے منع کیا گیا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اف کہتے ہیں ہر قسم کا میل کچیل، جیسے ناخن کا تراشا، کان کی میل، ان سب کے لیے لفظ اف آتا ہے، یعنی گندی چیز کے لیے آتا ہے، میل کچیل کے لیے. تو کسی چیز سے متعلق نفرت کا اظہار کرنا ہو تو اف کہتے ہیں، یعنی ایک ریئیکشنری ورڈ ہے اظہار نفرت کے لیے، دل کی تنگی ظاہر کرنے کے لیے. تو وہ جو اپنے والدین کو اف بولتا ہے، یعنی ماں باپ کی باتوں پر تنگ ہوتا ہے، منہ چڑھاتا ہے اور انتہائی ناگواری کا احساس ظاہر کرتا ہے، اور خاص طور پر کب؟ جب وہ اس سے آخرت کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں. کہتا ہے اتعداننی، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو، وعدہ کرتے ہو، ان اخرج، کہ میں نکالا جاؤں گا، یعنی اپنی قبر سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ تحقیق گزر گئے کئی زمانے مجھ سے پہلے، صدیاں گزر گئی مجھ سے پہلے جس میں لوگ آتے رہے جاتے رہے، اور وہ ابھی تک تو کوئی بھی واپس نہیں آیا. تو آپ کہتے ہیں میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ دونوں یعنی ماں اور باپ، یستغیثان، فریادیں کرتے ہیں اللہ، اللہ سے. یستغیثان کا لفظ جو ہے یہ غوث سے ہے. استغاثہ کہتے ہیں حاکم یا عدالت کے سامنے اپنے پہ ہونے والے ظلم کی فریاد کرنا. تو یہاں محض فریاد کے معنوں میں کہ وہ اللہ سے فریادیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کو ہدایت ملے، اور اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ وَيْلَكَ، تیری کم بختی، آمن، ایمان لیا، مان جا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، ما هذا، نہیں یہ، الا مگر، اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلوں کی، اولڈ فیشنڈ باتیں ہیں، پرانی کہانیاں، پرانے قصے ہیں. دنیا کہاں جا رہی ہے، آپ مجھے 1400 سال پرانی کتاب پڑھ پڑھ کے سنا رہی ہیں. تو وہ والدین کی نصیحت کو برا مانتا ہے، مائنڈ کرتا ہے. تو یہ ایک دوسری قسم کا کردار ہے. بندہ مومن کا کردار کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان بچے کا کردار کیا ہوتا ہے کہ وہ والدین کے سامنے کندھے جھکا کے رکھتا ہے، توجہ سے ان کی بات سنتا ہے. اگر کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس پر ریاکشن ظاہر نہیں کرتا، بلکہ صبر سے اس کو سہ جاتا ہے. اس کے برعکس بدبخت کون ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کے سامنے بڑھ چڑھ کر بولے، بدتمیزی کرے، اور خاص طور پر اگر وہ کوئی نصیحت کی بات کریں، دین کی بات کریں، تو اس وقت اف کہے، نفرت کا اظہار کرے، اور پھر قرآن کو پرانے قصے اور کہانیاں اور پرانے زمانے کی باتیں قرار دے، اور ماں باپ سمجھا سمجھا کر تھک جائیں لیکن وہ کوئی بات بھی مان کر نہ دے. ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ أولئك الذين حق عليهم القول في أمم
قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حق علیہم القول، حق ہو گئی ان پر بات، فی امتوں میں، یعنی گزشتہ کافر امتوں میں، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزری، من الجن والانس، جن و انس میں سے، جن و انس کی جو جماعتیں پہلے گزر چکی ان میں یہ بھی شامل ہو جائے گا، اور جو اللہ کا فیصلہ ان پہ ثابت ہوا وہ اس پر بھی ہوگا۔ کیا فیصلہ؟ ولیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، اور دوسرا لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ تو جو فیصلہ ان کے بارے میں ہوا وہ اس کے بارے میں بھی ہو جائے گا کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور جو بھی تیری پیروی کرے ان میں سے، ان سب سے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ ہیں ہی خسارہ پانے والے لوگ۔ اب کون ہے کامیاب ہونے والا اور کون ہے خسارہ پانے والا، دونوں کرداروں کو بالکل آمنے سامنے لا کر واضح کر دیا گیا ہے۔ کیا ایسے بچے پائے جاتے ہیں جن کے والدین نیک ہوں، مومن ہوں، لیکن اولاد ماحول اور معاشرے سے متاثر ہو کر اپنے دین سے ہی باغی ہو چکی ہو؟ یعنی ایک گروہ وہ ہے کہ جس میں ماں باپ بھی نیک ہیں، اولاد بھی نیک ہے اور خود بھی نیک ہے، اور دوسرا وہ جو اس آزمائش میں مبتلا ہیں کہ والدین نیک ہیں لیکن اولاد بگڑ چکی ہے، ماں اور باپ دونوں اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں کہ اللہ تو اس بچے کو ہدایت دے، اور اس کو بھی طرح طرح سے سمجھاتے ہیں کہ تو مان جا، لیکن وہ بچہ کیا کہتا ہے کہ یہ سب تو پرانے زمانے کے قصے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ انہم کانوا خاسرین، یہ نقصان اٹھانے والے۔ دونوں رخ معاشرے کے دکھا دیے گئے ہیں کہ ایک طرف یہ مثال بھی ہے اور دوسری طرف دوسری مثال بھی ہے، اور مقصد کیا ہے کہ دونوں کو آمنے سامنے لا کر بتا دیا جائے کہ کس کا انجام کیا ہوگا۔ کیونکہ بہت سے لوگ اس بھول میں رہتے ہیں نا، ہم مسلمان ہیں تو ہمارے بچے بھی مسلمان پیدا ہوئے، کیا ہوا جو نہیں مانتے یہ سب کچھ، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، چاہے باقی زبان اور دل سے ہر چیز کا انکار کریں۔ یہی کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو، نہیں، خواہ مسلمان گھر میں پیدا ہو، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام اور آپ کا احسان جو ہے وہ اسی طرح ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور جو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کسی روایت کا نام نہیں، یہ کوئی نسلی میراث نہیں کہ ماں باپ نیک ہیں تو اولاد انہی کے ساتھ چلی جائے گی۔ جو بچہ مسلمان پیدا ہو پھر اسے شعور کی عمر کو پہنچ کر اپنے دین کا، ایمان کا شعوری اظہار کرنا ضروری ہے۔ خود اس کا اپنی رائے، اپنی عقل، اپنی مرضی سے دین کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے دین میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ شہادتین کے ساتھ، یعنی ڈکلیئر کرنا ضروری ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ کرسچنز عموماً ایسے ہی کرتے ہیں کہ ان کے بچے جب جوان ہوتے ہیں تو باقاعدہ ایک سیلیبریشن ہوتی ہے جس میں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم اس عقیدے پر ہیں۔ عیسائیوں میں بیپٹائز کرتے ہیں، یہودیوں میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں فکر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شعوری مسلمان بنائیں؟ ہم یہی کافی سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ بھی مسلمان ہی ہیں، خواہ ان کی کوئی چیز بھی اسلام پر باقی نہ ہو۔ اسلام کسی نام کا یا کسی میراث کا نام نہیں ہے، اسلام تو شعوری طور پر ان چیزوں کے اظہار کا نام ہے کہ جو اس کے تقاضوں میں ہے۔ پھر اسی طرح اس بات سے یا اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں اور وہ کوششیں بھی کرتے ہیں اور وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، وہما یستغیثان اللہ، لیکن اس کے باوجود ان کی کوششیں یا ان کی دعائیں جو ہیں وہ پوری نہیں بھی ہوتی، تو ایسی صورت میں ماں باپ بری ذمہ ہے۔ پھر اصل پکڑ اسی کی ہے جس نے اپنی عقل سے کام نہ لیا۔ پھر آگے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے، یعنی ہر ایک کا درجہ اس کے اپنے عمل کے مطابق ہے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ وہ پورا کر دے ان کو ان کے اعمال،
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی ماں باپ ہو یا اولاد ہو یا انسان خود ہو، تو صرف رشتہ دار ہونے سے بات نہیں بنتی، بلکہ ہر ایک کا اپنا عمل ہے اور ہر ایک کے درجات اس کے اپنے عمل کے مطابق. دنیا میں اگر کوئی شخص امیر ہے تو بچے سونے کا نوالہ لے کے پیدا ہوتے ہیں اور وہ میراث میں وہ دولت پا کر امیر بن جاتے ہیں. لیکن دین صرف وراثت میں نہیں آتا، اس کے لیے خود کوشش کرنی پڑتی، خود عمل کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کا درجہ اس کے اپنے عمل کے مطابق ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں اگر ماں باپ کے پاس کوئی ڈگری ہے تو وہ مرنے کے بعد بچوں کو نہیں مل جاتی، بچوں کو اپنی ڈگری لینے کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، دیکھا یہ جائے گا انہوں نے کیا پڑھا، کیا محنت کی، کیا کوشش کی. اور یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ ہر ایک کو ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے اور کسی پر بھی وہ ظلم نہیں کرے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر. انکار کرنے والے آگ کے سامنے لائے جائیں گے. جیسے آل فرعون کے بارے میں آپ نے پڑھا سورۃ غافر میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور آگ پر پیش کر کے آگ کے سامنے لا کر کیا کہا جائے گا؟ اذہبتم، لے چکے ہو تم، لے گئے تم. اذہبا کون سا باب ہے؟ افعال ہے، ٹھیک ہے، باب فعال سے. ذہبا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جانا، اور اذہبا لے جانا. لے گئے تم، لے چکے تم. طیباتکم، اپنی طیبات کو، اپنی نعمتوں کے مزے کو. فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں تم اپنی نعمتیں دنیا میں پوری کر چکے. اور طیبات طیب سے ہے، طیبت ان کی جمع، اور اس سے مراد ہر لذیذ پسندیدہ چیز جیسے دولت ہے، اقتدار ہے، شہرت ہے، مقبولیت ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو تم نے اپنی پسندیدہ چیزیں کہاں لے لی، ان سے کہاں فائدہ اٹھایا؟ فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں ہی. واستمتعتم بہا، اور فائدہ اٹھایا تم نے ان کا، خوب خوب مزے اڑائے. فالیوم، تو آج کے دن یعنی قیامت کے دن، تجزون، تم جزا دیے جاؤ گے، عذاب الہون، ذلت کا عذاب، رسوائی کا عذاب. کیوں؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض، بوجہ اس کے جو تھے تم تکبر کرتے زمین میں. زمین میں تکبر کرنے کی وجہ سے تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا. جیسے سورۃ الزمر 60 میں آتا نا، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں متکبرین کے لیے کافی ٹھکانہ نہیں؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، بوجہ اس کے جو تھے تم تکبر کرتے زمین میں ناحق. وبما کنتم تفسقون، اور بوجہ اس کے جو تھے تم نافرمانی کرتے. تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ کہ کفار کو قیامت کے دن آگ کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں جو بھی کوئی اچھے کام کیے ان کا فائدہ ہم تمہیں دنیا میں ہی دے چکے ہیں. آج تمہارے لیے سزا کے سوا کچھ نہیں، آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم دنیا میں ناحق تکبر کرتے تھے. ناحق کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، اور کیونکہ تم نافرمانی کرتے تھے. سورۃ ہود میں بھی آتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کوئی بھی اچھا کام دنیا کے فائدے کے لیے کرتا ہے، آخرت کو مد نظر رکھتا ہی نہیں، تو ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آخرت میں کیوں نہیں کچھ ملے گا؟ کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ کس کے لیے کیا؟ دنیا کے لیے. آخرت کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے.
وہاں کی جزا سزا کا تو ان کو یقین ہی نہیں تھا۔ سورۃ الشورى آیت 20 میں بھی آتا ہے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ۔ اس کے برعکس مومن کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی جزا آخرت میں تو دے گا، لیکن دنیا میں بھی ان کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ نہیں پتا چلتا کہ جو شخص دنیا میں کوئی نعمت استعمال کرے وہ آخرت میں محروم کر دیا جائے گا۔ جیسے سورۃ اعراف میں آتا ہے آیت 32 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا۔ طیبات من الرزق بھی اور زینت ایمان والوں کے لیے بھی ہے دنیا میں، خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت کے دن خالصتاً اہل ایمان کے لیے، کفار کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص آخرت کے لیے اچھے کام کرتا ہے تو آخرت اس کا مقصود ہوتی ہے، اس کا ٹارگٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا صلہ وہاں کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی انسان کو دیتا ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس دنیا میں بھی ان کو اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، باب کا نام ہے باب جزاء المؤمن بحسناتہ فی الدنیا۔ کیا سمجھ میں آیا باب کا نام؟ مومن کی جزا اس کی نیکیوں پر دنیا میں، یعنی دنیا میں ایک مومن کی نیکیوں پر اس کو کیا جزا ملتی ہے، والآخرت، اور آخرت میں کیا جزا ملتی ہے، وتعجیل حسنات الکافر فی الدنیا، اور کافر کو اس کی نیکیوں کی جزا دنیا میں ہی جلدی مل جاتی۔ تو مومن کے لیے کیا ہے، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن کافر کے لیے دنیا کا حصہ تو ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں۔ ان انس، حضرت انس سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ، اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا اس کی نیکی کی وجہ سے، یؤتی بہا فی الدنیا، کہ وہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، ویجزا بہا فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اس کی جزا دی جاتی ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، لیکن کافر، فَيُطْعَمْ بِحَسَنَاتٍ، اسے کھلایا جاتا ہے نیکیوں کے ساتھ، مَعَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، جو اس نے اللہ کے لیے کی ہوتی ہیں اس دنیا میں، حتیٰ اذا افضى الى الاخرہ، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا، لم تکن له حسنۃ یجزا بها، کوئی بھی نیکی باقی نہیں بچے گی جس کا وہ بدلہ دیا جائے۔ کیوں نہیں باقی بچے گی؟ اس لیے کہ اس نے نیت نہیں کی تھی وہاں کے اجر کی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا آخر کیوں نہیں ان کو وہاں ملے گا، کیونکہ انہوں نے وہاں کی نیت نہیں کی، انہوں نے دنیا کی نیت کی تو دنیا میں ہی ان کو ان کا بدلہ مل گیا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ بدلے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں نا دنیا میں بھی۔ مثلا ایک شخص نے کہا میں اچھا کام کرتا ہوں، میری نیت آخرت ہوتی ہے لیکن لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں اس پر میری، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تلک بشرا عاجلہ، تو یہ طیبات میں سے ہے کہ جلد ملنے والی خوشخبری ہے کہ بندہ نیکی کر رہا ہے آخرت کے لیے، لیکن اللہ دنیا میں بھی اس کا اثر اس کو دکھا دیتا ہے۔ مثلا کوئی والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں اس کو خوشی دکھا دیتے ہیں، اور کوئی والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے نا، مرتا نہیں بندہ جب تک دنیا میں وبال نہ دیکھ لے اس کا۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتا ہے، اور اسی طرح جو بھی شخص نیکی کو آخرت کی نیت سے کرتا ہے اللہ چاہے تو دنیا میں بھی اس کا اثر دکھا سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان دنیا کے فائدے کے لیے دین اور اللہ کی عبادت کا کام شروع کرے۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ذکر، دعا، نماز، وظیفہ کس لیے کرتے؟ دنیاوی فائدوں کے لیے، جبکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر نیکی کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے بس۔ پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو وہاں بدلہ دے، وہ چاہے تو وہاں بھی دے اور یہاں بھی دے، وہ چاہے تو صرف وہاں دے اور دنیا میں کچھ نہ دے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بعض لوگ اس آیت سے یہ مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں کچھ اچھی چیز استعمال نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے دنیا میں استعمال کر لی تو آخرت میں نہیں کچھ ملے گا۔ یہ نہیں ہے اس آیت کا مطلب کہ اگر دنیا میں کسی نے کوئی اچھا کپڑا پہن لیا یا کوئی اچھا کھانا کھا لیا یا کوئی اچھی زندگی بسر کر رہا ہے تو ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ سب اپنی نیکیوں کا یہی کھا رہا ہے اور آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ طیبات استعمال نہ کرو، بلکہ ترجیحی طیبات مراد ہیں،
کیا ترجیحی تھی یہ بات؟ اگر انسان کو کوئی کام کر کے ایک طرف دنیا مل رہی ہو اور دوسری طرف آخرت، تو اس وقت انسان کی نیت اور نظر کس پہ ہو؟ آخرت پر ہو۔ کبھی بھی انسان دنیا کے حقیر فائدے کی خاطر آخرت کا بڑا فائدہ قربان نہ کرے۔ مثلاً آپ کوئی ذکر کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نیت آخرت کر لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہاں تو ملے گا ہی، اللہ چاہے گا تو یہاں بھی مل جائے۔ لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ انسان کوئی وظیفہ صرف اس لیے کرے کہ بس اس کے بدلے مجھے دنیا کی وہ اتنی سی حقیر سی چیز کوئی مل جائے۔ تو کتنا کانسیپٹ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ نفل پڑھتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی بھی، تو کیا ان کی سوچ ہوتی ہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے، اور بس کیا کرنا چاہیے؟ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو، جو تو مجھ پر رحمت کرے۔ صرف یہ نیت نہیں کرنی چاہیے کہ میرے اس وظیفے اور ذکر سے یہ کام ہو جائے، یہ مجھے جاب مل جائے یا یہ اولاد مل جائے یا فلاں مل جائے۔ کیوں کہا گیا کہ جو استغفار کو لازم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کریں گے؟ وہاں سے رزق کا بندوبست کریں گے جہاں سے انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا کرنا ہے، تو انسان کو ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ کیا سمجھ میں آئے؟ ساتھ نیت کی درستگی بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔